کمپرومائز میں ہم لوگ ڈی لے سر پھر کیوں گئے آپ؟ میری بات آئی ایم سوری سر، میری بات سنیں، اس میں ہم ناجائز نہیں تھے. ایک بہت مشکل کے بعد پوری کانسٹیٹیوشن میں ایک نئی ریفارم کی کوشش کی گئی تھی اور پہلی دفعہ لوکل الیکشنز پہ ہے، الیکشن کمیشنز پہ ساری چیزیں. ڈاکٹر صاحب انہوں نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا، میں وہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب مجھے یہ فورس کیا گیا کہ آپ کو سائن کرنا ہوگا تو میں نے کیوں کیا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے فورس کر رہے ہیں، لیکن میرے جو اصولی موقف ہے، جو میرا ایشوز ہیں، میں اس کو جو ہے بیان کروں گی. اس پہ جب میں بیان کر لوں گی پھر ٹھیک ہے، آپ نے میری رائٹ اٹھا لی، میرے ہاتھ کاٹ لیے، لیکن میں بیان کر کے نکلوں گی، ایسے نہیں نکلوں گی. تو میں نے بیان کیا. فائدہ یہ ہوا کہ ایٹ لیسٹ ہسٹری تو وہ ڈسینڈنٹ نوٹس میں بھی آپ کو یہ چیز. لیکن ماشاءاللہ نیشنل اسمبلی کے جو ڈبیٹس جو چھپے ہیں 10 سال بعد 100 سال بعد جب کوئی پڑھے گا تو اس میں لکھا ہوا ہوگا ہاں ماروی نے اس وقت ڈسینٹ کیا تھا، فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے کیا تھا، ایشوز پہ کیا تھا کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن آپ کا ہاتھ کاٹ رہے ہیں، اب کوئی چوائس تو نہیں باقی بچی. اس کے بعد آپ نے سوچا کہ میں اس کو نہیں، میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ میں اس پہ پٹیشن کروں گی. اور پھر میں نے اس کے بعد پٹیشن شروع کی، فلڈ پٹیشن آئی، اس سے فلڈ کمیشن بنا، پھر ہم ایئر بلو کے کیس میں گئے. جب مجھے پارلیمنٹ سے انصاف نہیں ملتا تو میں جوڈیشری کے پاس جاتی ہوں. آپ نے میرا پیٹرن دیکھا، میں خواہ میں سے جوڈیشری کو تنگ نہیں کرتی، اور تینوں دفعہ یہی ہوا. جب ایئر بلو کا انصاف نہیں ملا، سارا فیصلہ اگر جوڈیشری میں کرنا ہے، پارلیمنٹ کا فیصلہ بھی ذرا سا غور کریں کہ یہ جو پارلیمنٹیرین ہے جس کو کانسٹیٹیوشن نے مختلف آرٹیکل انہوں نے گنوائے، میں تو صرف 2 گنوائے 1966، میں نے تو پورا گنوا دیا، میں اور بھی گنوا سکتا ہوں. جو یہ کانسٹیٹیوشن پارلیمنٹیرین کو رائٹس دیتا ہے، اور پھر یہ پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ ایک کمیٹی میں بیٹھتے ہیں جس کو پارلیمانی کمیٹی کہتے ہیں، وہ اپنی رائٹس کے لیے کوئی کام نہیں کرتے ہیں، وہ اس ڈائریکشن میں کام کرتے ہیں جو پارٹی ہیڈ کی رائٹس ہوتا ہے. یہ شرم کا مقام نہیں ہے. میں آؤں گا آپ کے پاس، یہ شرم کا مقام نہیں ہے ہمارے پارلیمنٹ کے. ناظرین اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پارلیمنٹیرین جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ پارلیمنٹ میں اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے بجائے اب عدالت ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کر کے انہیں دے گی، اور وہ عدالت جب یہ رائٹ پروٹیکٹ کر کے دے گی تو یہ امپلیمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، ایک بڑا کوشچن ہے. میں آتا ہوں آپ کے پاس 17(4) کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ ڈاکٹر 17(4) gave the made it mandatory under the constitution کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشنز کریں گے، ٹھیک ہے جی، which was mandatory. اور آپ as you remember an act of constitution کا جو article ہے is superior law than any other delegated or sub constitution legislation. ٹھیک، اس کو ہٹانا، ایک تو ہٹانا ہے کہ it's nullified because اس کی weightage بہت ہے because part of the constitution itself. ہمارے پاس باقی ایکٹس ہیں لائک دا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 ہے جس میں مینڈیٹری بنایا گیا کہ آپ پارٹی کی انفیکٹ آفس بیئررز کی اینڈ پارٹی لیڈرز کی الیکشن ہونی چاہیے once in 4 years it has to happen. That is available there. ٹھیک ہے جی. The question whether the defection اور یہ جو ڈائریکشن ہے فرام دا ہول جو ٹیکسٹ اگر آپ دیکھیں دا ہول میننگ آپ دیکھیں کیس لا دیکھیں جس طرح یہ ڈیولپ ہوا ہے، مجھے تو لگتا ہے پرسنلی انسٹیڈ آف اینٹی ڈیفیکشن لا، ڈیفیکشن کو تو یہ بھول گئے، زیادہ ایمفیسس نہیں دیے، ایک اینٹی ڈائریکشن لا بن گیا. اینڈ آپ نے صحیح کہا anti-direction law of not of an elected member of parliament. You could be an unelected member of parliament who has the right to disqualify an elected member, duly elected by the people of Pakistan, by his constituents. اور جو الیکشن ممبر ہے ایکچولی وہ تو ریپرزینٹیٹو آف دا پیپلز آف پاکستان. اس کا مطلب ہے کہ آپ پیپلز آف پاکستان کا اس کانسٹیٹوئنسی کی جو سوچ ہے اس کو آپ جو ہے وہ اٹھا کے پیش. اینڈ دا لا اٹ سیلف کہتا ہے کہ جی اف یو آر الیکٹڈ ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ دین دا لا پروٹیکٹس یو دیٹ آپ اپنے ٹرم کمپلیٹ کریں. یو شوڈ کمپلیٹ یور ٹرم اینڈ یو شوڈ ناٹ بی ڈسکوالیفائڈ اور ریمووڈ فرام ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ آن انلیگل ایشوز اور illegally اور اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن اور اگینسٹ اینی لا. ٹھیک ہے، تو آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے ٹو کمپلیٹ یور ٹینیور.
In this case, a member, an elected or unelected party head on a subjective determination. Subjective یہ بھی نہیں ہے کہ جی کوئی objective ہو. It is his determination. بالکل صحیح. Subjective determination can hold کہ you have detected. And آپ نے correctly یہ بھی کہا کہ if he says you have defected or reference forward کرتا ہے, who will challenge that? Can any CEC challenge it or party policy or any other one can challenge it? You know, it will have to come to the judiciary eventually and the superior courts will have to challenge it. وہ ان کے چیلنج کر کے ان کو ڈائریکشن دے گی. بارے میں آتا ہوں 17-4 پہ, لیکن ایک چیز یہاں پہ کرتا چلوں کہ پارٹی جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ایک پارٹی کا ہیڈ ہوتا ہے. وہ پوری پاکستان کے جو کانسٹیٹوئنسی ہے اس کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے. وہ اس کو اختیار اتنا مل جاتا ہے کہ وہ الیکٹڈ ممبران کو ڈسکوالیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے ڈائریکشنز پہ. تو یہ تو بڑی ہی تکلیف دہ بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی اس کانسٹیٹوئنسی لوگ اس کو لے کر آتے ہیں, لاکھوں کی تعداد اس کی وہ بےزتی کرتا ہے. دوسری طرف 17-4 پہ آپ کیا کہیں گے؟ 17-4 پہ تو بات کلیئر ہے کہ اس کو نہیں نکالنا چاہیے تھا, کیونکہ اب آپ نے نکال دیا تو اس کی ایک اہمیت تھی کہ وہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ تھی. اب وہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں, وہ کوئی چھوٹے لا کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمیں یہی ریزن دیا تھا کہ ہم نے رکھا ہوا ہے پولیٹیکل پارٹیز آئے, بھائی آپ نے رکھا ہوا ہے, لیکن آپ نے چھوٹے کسی لا میں رکھا ہے. جب ہم نے بڑے لا میں رکھا ہوا تھا تو آپ نے کیوں, آپ کی غلط انٹینشن تھی, آپ کی نیت ہی غلط تھی, تو ان کی نیت غلط پروو ہو جاتی ہے. میرا تو صرف یہ ایشو ہے کہ یہ کسی ایک انڈیویجول کی تو میں بات ہی نہیں کر رہی. آج میرے پارٹی ہیڈ چودھری شجاعت ہیں, کل کوئی اور ہوں گے. میں تو ایک کانسیپٹ کی بات کر رہی ہوں. نہیں ہماری چودھری شجاعت کے بعد پارٹی کے خلاف بات نہیں کریں. نہیں, اس میں الیکشن ہوئے میری پارٹی میں, سن رہے نا, اس کے بعد کوئی اور میں تو ایک کانسیپٹ کی بات بیسیکلی نہ نہیں رہیں گے. بھائی آپ پارٹیز میں ڈیموکریسی لے کے آئیں, یہ تو اچھی ایک چیز ہے نا کہ ڈیموکریسی آنی چاہیے. ڈیموکریسی نہیں لا سکی, ایک ڈائریکشن نے آپ کو جو ہے وہاں سے ہٹا دیا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں, اگر کسی کا ضمیر یہ کہتا ہے کہ سرائکی پروونس ہونا چاہیے, کسی کا ضمیر یہ کہتا ہے, لیکن اس کو اوپر سے ڈائریکشن آ جاتی ہے. نہیں, اس کو ڈائریکشن آ جاتی ہے کہ آپ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی, تو کیا وہ اپنے پورے الیکٹڈ, اگر وہ سرائکی بیلٹ میں سے ہے تو ان کی تو پوری ایک الیکٹڈ ہے, پھر وہ کہاں سے ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ وہ تو ختم ہو گئی نا وہ ساری ریپرزینٹیشن. اس میں دیکھیں بنیادی طور پہ جب یہ شامل کیا گیا, اٹ واز, اس کو شامل کیا گیا پرویز مشرف کے زمانے میں بنیادی طور پہ. دس واز ناٹ اے پارٹ. یہ جو 17-4 یہ ایک اچھی چیز ڈالی گئی, اس سے پہلے نہیں تھی. میں آپ کو اس کا قصہ سناؤں چھوٹا سا, اب پر ٹائم ہوا. انہوں نے کہا کہ جی جو پارٹیاں اس پیریڈ تک اپنی الیکشن نہیں کراتی ہیں وہ دے کین ناٹ پارٹیسپیٹ دس الیکشن, وہ رجسٹر نہیں ہو سکتی. آرڈر آ گیا جی, اب یہ تو کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہو گیا ہے, ہر صورت میں کرنی ہے. وہ میں نے تو اپنی 2 سال پہلے الیکشن کر لی ہے, اب میرے پاس تو دوسرے الیکشن کے لیے سال بچا ہوا ہے. سب پہ پابندی لگ گئی, تمام پارٹیوں نے الیکشنز کر لیے, کسی نے الیکشنز نہیں کیے. سب نے پیپر ورک کیا اور پیپر جا کے الیکشن کمیشن میں سبمٹ کر دی, ہم لوگوں نے پارٹی الیکشنز کر دی. دیکھیں یہ بنیادی طور پہ ڈیموکریسی میں یہ پارٹیوں کی اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے, قانونی نہیں ذمہ داری ہوتی ہے, جس میں نہیں فلفل. اور اسی طرح جب آپ اس کو کانسٹیٹیوشن میں بھی ڈالیں گے وہی پیپر ورک وہ کر کے الیکشن کمیشن میں بھیج دیں گے, پھر کیا کرو گے؟ بنیادی طور یہ ہے کہ آپ کے ہاں ابھی تک ڈیموکریٹک سسٹم کو, جب تک پارٹی سسٹم اس ملک میں مضبوط نہیں ہوتی ہے, آپ کا ڈیموکریٹک سسٹم, آپ کا پارلیمانی سسٹم مضبوط ہی نہیں ہو سکتا. مثلا آپ انگلینڈ کی بات کر رہے ہیں, انگلینڈ میں پارٹی پریزیڈنٹ آپ کو ٹکٹ نہیں دیتا, کانسٹیٹوئنسی ڈیسائیڈ کے یہاں سے اس کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا. کانسٹیٹوئنسی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس کی کینڈیڈیٹ یہ آدمی ہوگا, وہ جا کے پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوگا, پارٹی پریزیڈنٹ اس کو ٹکٹ نہیں دیتا ہے. یہاں پہ تو پہلے کہتے ہیں کہ پہلے 20 لاکھ روپے جمع کرو پھر پارٹی کی ٹکٹ کے لیے اپلائی کرو. 20 لاکھ نہیں سر, بالکل ہے. اور ٹکٹ کتنے میں مل جاتا ہے؟ ٹکٹ تو کروڑوں میں بھی چلا جاتا ہے. بتایا نا سر, کم از کم کچھ جمع وما کریں, ہم بھی پارلیمنٹری. اب وہ کہتے ہیں جی یہ تو پارٹی فنڈ ہے. دیکھیے آپ کے ہاں جو پارٹی سسٹم جو ہے وہ اتنا کمزور ہے, جب تک پارٹی سسٹم کو آپ مضبوط نہیں کریں گے اس ملک میں, آپ ڈیموکریٹک سسٹم کو مضبوط نہیں کر سکتے. میں جناب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آخری الفاظ. بالکل ڈاکٹر صاحب, آئی جسٹ ریمبر ون تھنگ. پاکستان از اے نیشن, وی یوز ٹو ڈائریکشنس.
کبھی آپ دیکھیں باہر سے ڈائریکشن آ رہے ہوتے ہیں, کبھی انٹرنل ڈائریکشن آ رہے ہیں, ڈائریکشن سر, ملٹیپل ڈائریکشن. یہ پارٹی سے بہت اچھی بات کی آپ نے. پارٹی لیول کی اسٹاپ ٹیکنگ دیر از نو اینی پالیسی, نو اینی گروپ آف کمیٹی, ایگزیکٹو کمیٹی, پارلیمانی کمیٹی, نو کانشیس ڈائریکشن کرتے ہیں. کیا بات کہیے جناب سینیٹر حاصل بزنجو صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ماری میمن صاحبہ, اللہ آپ کو مبارک کرے. آپ وہاں پر کیس جیتے اور یہاں سے آپ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو پارٹی کی طرف سے, ایک اور بات ہوگی, لیکن لڑیں گے لوگ آپ کے لیے. اور جناب عمر آدم صاحب بہت اچھا, آپ کی بات کی, بہت ڈیٹیل کی بات کی. ناظرین میں صرف اتنا کرتا چلوں کہ اب اگر یہ وقت ہے کہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر, پارلیمانی کمیٹی میں بیٹھ کر پارلیمنٹیرین عوامی نمائندوں اپنے ان جس کی بنیاد پر عوام نے آپ کو بھیجا ہے, ان کانسٹیٹیوشنل رائٹ, ان پارلیمنٹیرین رائٹ جو کہ کانسٹیٹیوشن ان کو دے رہا ہے, اس کو اگر وہ پروٹیکٹ نہیں کر پاتے ہیں صرف ایک پارٹی ڈائریکشنز کے اوپر, تو آپ سمجھ لیجئے کہ پھر آگے کیا ہوگا اس پارلیمنٹیرین, اس پارلیمنٹ کا کیا ہوگا. بہت محترم ہے ہمارے پاس, لیکن 62, 63 پہ بھی بہت لوگ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں. اور پھر یہی ہوگا جس طرح ماری میمن نے عدالت کا دروازہ کھٹکایا ہے, تو بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس کے اوپر پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ کی طرف دیکھنے کے بجائے